جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ ماہ شعبان المعظم ہے، جس سے جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنا مہینہ فرمایا ہے، اور اس ماہ شعبان المعظم کو ایک خاص نسبت کہ اسے ماہ درود بھی کہا جاتا ہے، کہ آیت درود جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی جو شان کو یہ بیان فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، خوب ان پر سلام بھیجو۔ تو یہ آیت مبارکہ کا نزول بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول یہ ہوتا کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام اس مہینے میں بارگاہ رسالت کے اندر پیش کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بکثرت درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو اور آپ کی کالز کو بطور خاص شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں بلا تاخیر، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ محمد محبوب بتا دی جڑا والا سے مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ بعض مساجد ایسی ہوتی ہیں ان میں ہرے رنگ کی پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر ہم نماز پڑھ سکتے، اس سے نماز ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے جی، ہرے رنگ کی ہو، وائٹ بھی ہیں، کئی مختلف کلر کی بھی ہیں، اور کئی مسجدوں میں تو اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ ٹوکرے الگ الگ رکھے ہوئے ہیں یا ایک ہی ہیں تو اس میں متعدد رنگ کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر نماز پڑھنے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کی جگہ پر ایسی ٹوپی جو ہے وہ پہنی جائے کہ جو ٹوپی پہن کر انسان دنیا کے اندر بھی کسی معزز شخص کے سامنے یا کسی محفل میں جانا جو ہے وہ پسند کرے۔ سب سے معزز بارگاہ رب تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ انسان کو جب اس بارگاہ میں حاضر ہو نماز کے لیے تو اسے چاہیے کہ اپنا لباس، اپنا امامہ، اپنی ٹوپی، اپنے دیگر جو بھی اس کے جسم کے ساتھ چیزیں جو ہے وابستہ ہیں وہ اسلامی بھی ہوں اور مہذب انداز والی بھی ہوں، کہ معاشرے میں بھی وہ چیزیں پہن کر انسان معزز لوگوں کے سامنے یا محفل کے سامنے جانا جو ہے وہ برا نہ سمجھے۔ تو جب اگر کوئی لوگوں کے سامنے ایسی چیز پہن کر جانا برا سمجھتا ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں وہی چیز پہن کر جانا کیوں کر مناسب ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ اور اس بات کا خیال نہ صرف ٹوپی میں بلکہ لباس میں بھی کرنا چاہیے کہ کئی لوگ جو ہے وہ کام کاج والے کپڑے، میکینک ہوتے ہیں دیگر، یا اور اس طرح کے مختلف افراد ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح کالک لگے ہوئے کپڑے پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھنے پہنچ جاتے ہیں۔ یقیناً نماز کا جذبہ تو ان کا مرحبا، مگر ساتھ ہی ساتھ نماز کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اس کا اہتمام بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کا بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک الگ لباس نماز کے لیے رکھیں، نماز کے وقت جو ہے وہ اس لباس کو تبدیل کر کے آپ جو ہے وہ صاف ستھرے اور سلجھے ہوئے جو ہے وہ لباس کے اندر نماز ادا کریں، پھر دوبارہ چاہے اپنے کام کے کپڑے پہن لیں۔ اسی طرح ٹوپی کے اندر کہ یقیناً اس طرح کی ٹوپیاں جو عموماً مساجد میں ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں،
تو وہ ٹوٹی پھوٹی بھی ہوتی ہیں اور عجیب ہوتی ہیں، اور کئی ایسی چیز کو پہن کر کوئی بھی جو ہے وہ باہر پہن کر نہیں گھومتا، اسی لیے جب کوئی پہن کر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے بس آواز دینے والے کئی آواز دی جاتے ہیں مسجد کی ٹوپی پہنے ہیں وہ بھائی، تو وہ مسجد کی ٹوپی کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ اتروا بھی دیتے ہیں، اور اچھا جس کو پتہ چل جائے اسے بھی شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا میں پہن کر باہر آ گیا۔ تو اس لیے ٹوپی ویسے ہی مسلمان کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ سر ڈھکا ہوا رکھنا یہ زیادہ جو ہے وہ مناسب بھی ہے اور سنت کے مطابق بھی ہے، تو ننگے سر ویسے ہی رہنا جو ہے وہ مروت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تو ٹوپی عام طور پر بھی پہنے، اور اگر نہیں بھی پہنتے تو اپنی ایک ٹوپی جالی والی یا کوئی اور ٹوپی جو ہے وہ جیب کے اندر رکھی جا سکتی ہے کہ نماز کے وقت اس ٹوپی کو پہن کر جو ہے وہ احسن انداز سے رب کی بارگاہ میں حاضری دے کر نماز ادا کر سکیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ مسئلہ کام کاج کے کپڑوں کا دائرہ جس کے اوپر کپڑوں میں ایسے نشانات اور اس طرح کی چیزیں، تو عورتوں کے لیے بھی یہی ہوگا؟ گھر کی جو خواتین ہیں بسا اوقات مرد تو پھر بھی کچھ روح رعایت یوں ہو جاتی ہے کہ بھئی میں نے مسجد میں جانا ہے، 2-4 مجھے آدمی ملیں گے، اس میں وہ یعنی 2 طرح کے طبقے ہیں۔ ایک آپ نے نام لیا جیسے میکینک شعبے سے تعلق رکھنے والے، اب ان میں 2 طرح کی سوچ ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے بھئی، نماز کے لیے تو ٹھیک ہے بھئی نماز پڑھنی ہے بس، جو اب وہ کیفیت جیسی کپڑوں میں تھی، بس اوقات داغ لگے ہوتے، بس اوقات نہیں بھی لگے ہوتے، تو وہ پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح نماز ہو جائے گی ان کی؟ نماز ہو جائے گی، اور یہی میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کا پڑھنا اس دور میں جب کہ لوگ بہت سارے دنیاوی آزار کی بنیاد پر نماز سے کترا جاتے ہیں، بلکہ عذر ہی یہی بناتے ہیں میرے کپڑے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو یقیناً وہ قابل ستائش ہیں کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی پوری کر رہے ہیں۔ ہاں البتہ ساتھ ہی ساتھ وہی بات ہے کہ آدمی جتنا گڑ ڈالے اتنا زیادہ بہتر ہے، تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کے حصول کے لیے رب کی بارگاہ میں اپنی نماز کو قبول کروانے کے لیے چاہیے کہ مزید اس میں بہتری لے کر آئیں، تو اس لیے ایسے لباس کے بجائے وہ لباس پہنیں جو کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کے زیادہ لائق ہو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح گھر کے کام کاج کے لیے خواتین بھی اپنے لباس وغیرہ، ظاہر اس وقت کیفیت ایک جدا ہوتی ہے، گھر کے معاملات ہیں، لیکن جب نماز پڑھنی ہے تو بس اوقات وہ بھی اسی کپڑوں کے اندر ہی اگر نماز پڑھنے کا معمول ہے تو ان کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اچھے لباس کے اندر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بطور خاص نماز کے لیے ایک قیمتی لباس پہن کر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ زیادہ حق رکھتی کہ اس بارگاہ کی بھی یہ عزت اور تعظیم بجا لائیں، اور قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی نماز کے وقت زینت اختیار کرنا یہ نماز کی تعظیم ہے، اور اس کا خود ہمیں رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جتنا اہتمام کریں گے اتنی برکات بھی پائیں گے۔ جی مزید سو۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے سحری کی نیت کی ہوئی تھی، تو اگر اس پہ غسل فرض ہو گیا تو وہ اٹھنے میں لیٹ ہو گیا، تو اس نے غسل کیے بغیر سحری کھا سکتا ہے وہ؟ یہ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے۔ نفلی روزے میں بھی ہوتا ہے، اور رمضان شریف ہے تو اس میں بھی لوگوں کو نہانے کی بھی اگر حاجت ہے، اور ساتھ صبح سحری کا وقت بھی بڑا کم ہوتا ہے، بعض کا جاگ ایسے وقت میں آنکھ کھلی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وقت میں گنجائش ہے اور کوئی اور عذر نہیں ہے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ غسل کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سحری کر لیں، لیکن اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ ابھی غسل جو ہے وہ نہیں کر سکتے، تو اس صورت کے اندر بہتر یہ ہے کہ کم از کم وہ شخص اچھے طریقے سے کلی اور غرغرہ کر لے اور ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھا لے، اس کے بعد جو ہے وہ سحری جو ہے وہ تناول کر لے، اور پھر بقیہ جو غسل کا حصہ ہے جو تمام اعضائے بدن پر پانی بہانے والا ہے یہ صبح صادق کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ جناب وہ یہ غرغرہ کرتا یا اس نے غرغرہ نہیں کیا تو بھی اس سے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، غسل جو ہے وہ روزے میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسے وقت میں اٹھا کہ صبح صادق کا وقت ہی شروع ہو گیا تھا تو اب روزہ تو رکھنا ہے، اب اس کے اوپر غسل بھی فرض ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ غسل کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھے گا، نہیں، بلکہ وہ روزہ رکھے گا اور غسل بھی کر لے گا۔ روزے کے اندر غسل کرنے میں فقط احتیاط یہ کرنی ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا، کلی کرنی ہے اچھے طریقے سے، کلی جو ہے وہ فرض ہے غسل کا، غرغرہ نہیں کریں گے کہ غرغرے کے اندر پانی جو ہے وہ حلق میں جانے کا اندیشہ
رہتا ہے۔ یوں ہی ناک میں پانی بھی چڑھائے گا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی چڑھائے گا، یہ بھی غسل کا فرض ہے۔ اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اتنا زیادہ نہیں کھینچے گا کہ پانی کہ وہ دماغ پر چڑھ جائے، کہ دماغ پر پانی چڑھ جانے سے روزہ یاد ہونے کی حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دو احتیاطیں کرتے ہوئے روزے کی حالت میں بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے کہ ہم ہر مہینے 11ویں شریف کا کچھ 5% رقم وہ نکالتے ہیں، اور 3 ماہ سے کچھ قرضے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ جو نکالی ہوئی رقم ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ ادائیگی قرض میں ہم دے دیں، کیا کریں؟ جو رقم جس نیت سے نکالی ہے اولاً تو اس نیت کو ہی پورا جو ہے وہ کرنا بہتر ہے، لیکن جب کہ قرض موجود ہے اور قرض جن کی طرف سے دیا گیا ہے یا جن کو ادا کرنا ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ مہلت یا رعایت بھی جو ہے وہ نہیں ہے، یا وہ وقت آن پہنچا ہے جس کے اوپر ان کی ادائیگی کرنی تھی، تو اب پہلے ان کا جو ہے وہ قرض ادا کیا جائے، اور یہ نیت کر لی جائے کہ بعد میں جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو ہم اتنے پیسے راہ خدا میں خرچ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ ہمارا سوال ہے سر، یہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد 40 کا جو ختم دلواتے ہیں، اس میں 40 دن سے اوپر اگر 2-3 دن ہو جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی 40 دن کے اوپر، اور ساتھ ابھی جو شب برات ہے اس میں بھی لوگوں کو کافی رہتا ہے کہ اس کا عرفہ کی فاتحہ ہوگی یا نہیں، یا وہ کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ دونوں پہ؟ فاتحہ اور جتنی بھی ہیں وہ تمام ایصال ثواب ہیں، اور ایصال ثواب میں جو بھی اوقات کی تعیین ہے، چاہے وہ تیجے کی سویم کی ہے، 10ویں 20ویں 40ویں کی ہے، یا برسی کی ہے، یا جو ہے وہ یہ جو لوگوں میں معروف جو ہے وہ عرفے کی فاتحہ ہے، در حقیقت ان سب میں جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، اور یہ تمام اوقات کار جو ہے وہ سہولت کے لیے متعین کیے جاتے ہیں کہ اس ایک موقع پر لوگ جمع ہو جائیں اور یوں جمع ہو کر زیادہ سے زیادہ مرحوم کے لیے ثواب والے اعمال کریں تاکہ ان کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو ایصال کیا جا سکے۔ تو لہٰذا 40واں ہو یا اور کوئی بھی ہو، ان کے اندر ایک آدھ دن آگے پیچھے ہونے سے کوئی حرج نہیں پڑتا۔ لوگوں میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں معروف ہوتی ہیں کہ جناب 2 چاند جو ہے وہ نہیں آنے چاہیے 40ویں کے اندر، یا اور مختلف ہوتے ہیں، بعض 40ویں دن پر ہی جو ہے وہ اٹل اور مصر ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی اسی دن جو ہے وہ کرنا ہے، حالانکہ مثال کے طور پہ اس سے اگلا دن جو ہے وہ 41واں پڑ رہا ہے اور اس دن اتوار ہے، اس دن پتہ ہے زیادہ جو ہے وہ اعزاء قریبا جمع ہو سکیں گے، تو اس دن پہ زیادہ مناسب ہوگا کہ جناب جو ہے وہ اس دن زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ثواب کا اہتمام ہو سکے گا۔ یوں ہی اس سے ایک آدھ دن پہلے بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ 40ویں دن ہی کریں، 41ویں 42ویں دن نہیں کر سکتے، یا 38ویں 39ویں دن نہیں کر سکتے، شرعاً اس میں اجازت ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس سے ان کو بھی جواب جو ہے وہ سمجھ آ جانا چاہیے، جو لوگ اس کو یہ بے بنیاد ایک اعتراض کرتے ہیں کہ یہ معین کر کے ایصال ثواب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تعیین جو ہم کرتے ہیں وہ صرف اور صرف لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کی اطلاع کے لیے، ان کے وہاں حاضر ہونے کے لیے یہ تعیین کی جاتی ہے، ورنہ اس میں کوئی تعیین شرعی نہیں ہے کہ اگر اس تاریخ کو ایصال ثواب کیا تو ہوگا، اس تاریخ کو 40واں کیا تو ہوگا، اس تاریخ کو کیا تو نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے، بعض بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح کی بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈال دیے جاتے ہیں۔ شب برات ہے تو اب پیچھے کچھ دن پہلے شب معراج گزری، تو قابل لو جی تاریخ کا اختلاف ہے، جب تاریخ کا اختلاف ہے تو کیوں اس کو شب معراج کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ معراج ثابت ہے، تو باقی تاریخ چونکہ اختلاف ہے تو اس لیے کوئی بھی تاریخ ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی تو تاریخ ہوگی جی۔ یعنی آپ کسی چیز میں آئے، حالانکہ بڑی بڑی چیزوں میں اختلافات جو اقوال ہیں تفسیر میں یا روایات میں، حدیثوں میں موجود ہیں، کئی ایسی حدیث کی کتابیں آپ پڑھیے، آپ کو کئی اقوال ملیں اس میں، اور وہ اقوال بھی منسوب حضرات صحابہ اکرام اور حضرات تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی طرف، تو کیا وہاں ہم ساری چیزیں وہ چھوڑ دیں گے؟ قرآن پاک کی نزول ترتیب اس کے حوالے سے بھی کئی آپ کو اقوال ملیں گے، ہم یہ صورت کہاں
کچھ ہوگا یہ مکی ہے، مدنی ہے، فلاں جگہ پر ہے، کچھ کے اقوال فلاں جگہ پر ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ اقوال مختلف ہیں تو اب اس صورت کے بارے میں کچھ کہیں گے، اس آیت کے بارے میں کہیں گے، اس ترتیب کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے تاریخ کے اندر کئی چیزوں میں اگر اختلاف موجود ہے تو اصل چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اس میں اس امت کے جمہور کثرت علماء، کس پر علماء کا اتفاق رہا ہے، اور وہ چیز مسلمانوں میں معروف ہو جائے اور اسی طرح وہ اس پر ایک اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کر رہے ہوں، تو کیا حرج اس میں، کیا مذائقے والی بات ہے؟ یہی شب برات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آقا کا مہینہ ماشاءاللہ رسالہ بھی جو ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے، تو شب برات پر بھی کچھ کو یہ پہلے سے ہی وہم شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی عبادت کا دن نہیں ہے، تو کوئی عبادت کی رات نہیں ہے، تو کوئی عبادت کا دن نہیں ہے کوئی، حالانکہ 15 شعبان خاص روزے کے بارے میں بھی حدیث میں فرمایا گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بالکل، یہ جیسا آپ نے ذکر کیا کہ مقصد بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہاں پر عبادت سے روکنا جو ہے وہ مقصد ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ تاریخ کے اختلاف کی وجہ سے بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے اس تاریخ کو نہ کریں، فلاں تاریخ کو کام کر لیں، لیکن کام تو کریں کہ ان ایام میں جو کام ہو رہے ہیں وہ کام کیا ہیں؟ ان کاموں میں کوئی حرج نہیں، وہ کام سارے عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، تلاوت قرآن کریم کرنا عبادت ہے، نوافل پڑھنا عبادت ہے۔ بالکل، تو جب یہ ساری چیزیں عبادت ہیں تو پھر عبادت سے روکنے کے کیا معنی؟ کیا معنی؟ صحیح بات۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عبادت کے جو بھی ایام آئیں ان کے اندر عبادت سے اگر کوئی شخص روکے گا تو پھر اس سے آپ کو بچ جانا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ کفار کی صفات بیان کی گئی، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نہیں دیکھتے ایسے کو کہ وہ جو نماز پڑھنے والے کو جو ہے وہ روکتے ہیں؟ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نمازوں کی طرف، عبادات کی طرف مائل کریں۔ فی زمانہ تو یہ حال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی شخص اللہ کا نام لینے والا بن جائے، چاہے کسی بھی نام پر بن جائے، کسی بھی دن پر بن جائے، کسی اور موقع پر بن جائے۔ اور اسی لیے دیکھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے مختلف مواقع کے اوپر وہ اہتمام کیے کہ وہ ڈیز منائے جاتے ہیں، وہ ایام منائے جاتے ہیں، دعوت اسلامی نے اس کے اندر لوگوں کو عبادت اور ذکر الہی کی طرف لے آئی۔ جی الحمدللہ۔ جیسے جو ہے وہ سال کا پہلا دن ہے، نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، تو ہم اس حوالے سے اجتماع جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں ایک دن سیلیبریٹ کرنے کا ہے، اسی دن کو آپ عبادت کی طرف جو ہے وہ موڑ دیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ ملک کی آزادی کا دن مناتے ہیں، اس کو بھی ہم نے نوافل کی طرف موڑ دیا کہ بھائی شکرانے میں جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوں، 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو یوں اور بہت سے، اسی طرح سالگرہ بچوں کی مناتے ہیں، وہاں بھی یہی ذہن دیا گیا، کیونکہ پتہ ہے لوگوں نے اس چیز سے تو بچنا نہیں ہے، وہ ایک لوگوں کے اندر چیز جو ہے وہ آ گئی ہے، اس کو انہوں نے کرنا ہی ہے، تو بھئی وہ کرنا ہی ہے تو جائز طریقے سے کریں اور اس کے اندر عبادت بھی شامل کر لیے۔ تو دنیاوی امور کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں، اور دینی امور تو خاص طور پر ان کے بارے میں بہرحال احادیث موجود ہی ہیں، منع نہیں کیا کسی نے کہ نہیں فلاں دن جو ہے وہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنا، احادیث موجود ہی ہیں، تو لہٰذا ان اعتبار سے تو ان احادیث پر عمل کرنے کے اندر فضائل کے اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہے مسلمان کے لیے۔ تو بالکل چاہے شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہو، اس کا روزہ بھی جو ہے وہ رکھا جائے، یوں ہی جو ہے وہ جو رات ہے 15 شعبان کی شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں احادیث کے اندر وارد ہوا کہ اس رات جو اللہ پاک جو ہے وہ ڈھیر سارے مسلمانوں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ چند ایسے لوگ ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں فرماتا، ان کے اندر قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شامل ہے۔ تو لہٰذا ایسے وقت میں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی عبادات بھی کثرت سے کریں، اس رات میں قبرستان بھی جو ہے وہ حاضر ہوں، گناہوں سے بھی بچیں، آتش بازی وغیرہ جیسے جرم کے اندر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہے، اس کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا، حالانکہ جو چیز غلط ہے اولاً تو اس سے جو ہے وہ روکنا چاہیے کہ بھائی مسجدوں سے روکیں گے۔ ہاں، مسجد سے اگر روکیں گے تو پھر وہ بھی روڈ پہ آ جائیں گے، وہ بھی روڈ پہ آ جائیں گے، اور وہ بھی وہی کریں گے جو روڈ پہ جو ہے وہ پہلے سے موجود لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا موقع تو وہی ہے کہ ایسے وقت میں تو لوگوں کو آپ کو اور زیادہ ترغیب دینے کے لیے مساجد کی طرف لانا چاہیے، تاکہ لوگ گناہوں سے باز آئیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں اورنگی ٹاؤن میں زکوٰۃ کورس کے سلسلے میں تھا، تو میں نے وہاں کے جو ہمارے اداب سامی کے بھی الحمدللہ ذمہ داران ہیں ان کو مبارکباد دی کہ میں نے شب معراج کا وہ ویڈیو دیکھی، اورنگی ٹاؤن کے اندر جو اس گراؤنڈ کے اندر اتنا عظیم یہ اہتمام ہوا، اور تا حد نگاہ سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ تو الحمدللہ وہاں ایک بہت بڑا اجتماع شب معراج کا ہوا،
اور مدنی چینل پہ جو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا مدنی مذاکرہ سے پہلے کچھ بیان کا سلسلہ یہ پورا چلتا رہا، تو یعنی کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک لوگوں کے اندر یہ جذبات، یعنی یہ ایک صرف ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں جمع ہے، تو لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ ان اجتماعات کی برکت سے اس طرف نیکی کی طرف آتے ہیں۔ تو لہذا اس طرح کے وہم اور وسوسے وہ بالکل اپنے اندر وہ نہ پالنے چاہیے، نہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہ جس کے کام وہ کرتا جائے نا، ہمیں اس کے ساتھ معاون نہیں بننا چاہیے اس طور پر کہ وہی چیزیں جو مخالفت والی ہوں وہ آگے خود شیئر کر رہے ہوں، وہ خود دوسروں کو بھیج رہے ہوں، ایسی نہیں۔ آپ نیکی کی چیزیں بھیجیں اور نیکی کا پیغام آپ عام کریں۔ الحمدللہ ہمارے شعبہ سوشل میڈیا سے، مدنی چینل سے، اسی طریقے سے دعوت اسلامی کے دیگر جو شعبہ جات ہیں ان سے کچھ نہ کچھ ایسا تبلیغی لٹریچر، کچھ ایسی دینی تحریری طور پر مواد دارالتہ اہل سنت سے روزانہ آپ ایک فتویٰ باقاعدہ جو ہے وہ اسے سوشل وائرل کیا جاتا ہے، ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، اور ایک نئے انداز سے روزانہ کی تقریباً بنیاد پر ایک فتویٰ باقاعدہ جاری ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ پھیلائیں اور اپنا یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ بھی درست بنا لیں گے، انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ثواب کے اندر یہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ پاک نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سب کی بار کا سوال یہ ہے کہ حضور مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ اپ ہو رہتے ہیں، اگر کسی دکان والے کے پاس، بزنس والے کے پاس پیسہ ایکسٹرا مل جائے تو اس کو بیساکھی یا کمیٹی اس کی نکل آتی ہے، یا اور اس کے علاوہ کوئی پیسہ اس کے پاس اپنا ہوتا ہے تو اس سے وہ سامان ایکسٹرا خرید لیتا ہے جو ایک دن کے بجائے ہفتہ 2 ہفتے تک بیچتا رہے گا، تو پیچھے سے تو روزانہ کی بنیاد پر ریٹ اپ ہو رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں جو بازار میں وافر بازار میں پڑی، شارٹ بھی نہیں، جیسے گھی وغیرہ ہے بازار میں وافر پڑا ہے لیکن ریٹ اس کا روزانہ بنیاد پر اپ ہو رہا ہے، تو جو لینے والا وہ کس نیت سے اس کو خریدے گا جس میں وہ گناہ گار بھی نہ ہو؟ ظاہر ہے وہ اگر روزانہ خریدے گا اس کو مہنگا ہی لینا پڑے گا روزانہ کی بنیاد پر، اگر وہ اکٹھا لے آتا ہے تو اس کا مارجن بڑھتا رہے گا، پھر اپنی مرضی سے کسی کسٹمر کو وہ اس میں رعایت بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا فرماتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، جبکہ وہ چیز مارکیٹ کے اندر شارٹ نہیں ہے، دستیاب ہے سب کو، تو اس صورت کے اندر اسٹاک کے اندر زیادہ مال اٹھا لینا یہ تو جائز ہے۔ البتہ آگے بیچنے میں کیا اچھی نیت ہو سکتی ہے اس پر غور کر لیا جائے۔ اپنا نفع زیادہ کمانا مقصد ہے تو یہ کوئی اچھی نیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، اچھی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب اگرچہ آگے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ریٹ بڑھ جائے، میں جو ہے وہ پھر بھی اس سے کم قیمت کے اندر بیچوں گا جس کے اندر میرا اپنا بھی منافع جو ہے وہ جائز جو ہے وہ بنتا رہے اور پبلک کو سہولت اور آسانی بھی جو ہے وہ رہے۔ تو یوں خیرخواہی امت کے پیش نظر مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے ریٹ کے پیش نظر کے باوجود اپنے مال کے اندر جبکہ اسے سہولت ہے کہ وہ کم قیمت پر بیچ سکتا ہے یہ بیچے گا، تو یہ ایک اچھی نیت ہے کہ جس سے یقیناً ثواب کا حقدار ہوگا، اگرچہ بیچنا زیادہ مارکیٹ کی قیمت پر بھی اس کے لیے جائز ہی ہے۔ اچھا جی، قضا روزے بھی باقی ہوں، منت کے بھی باقی ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے قضا، منت، عام طور پر نفل روزوں کے تو سوالات آتے ہیں جی، تو یہ دونوں چیزیں ہیں، منت بھی ہے، قضا بھی ہے۔ رکھنے تو دونوں ہی ہیں۔ اگر منت خاص دن کے اعتبار سے مانا کہ بھئی فلاں دن منت رکھوں گا، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب وہ دن آ گیا تو پھر اس دن منت کا ہی روزہ رکھا جائے گا۔ اور اگر ایسے تعین نہیں تھی، مطلق تھا کہ بھئی منت کے 4 روزے ہیں اور قضا بھی ہے، تو پھر قضا پہلے جو ہے وہ رکھے جائیں کہ بہرحال قضا جو ہے وہ فرض رمضان کا جو روزہ ہے اس کی جگہ پر جو ہے وہ آ گیا ہے، اور اب اس کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے وہ اگر کوئی شخص تاخیر کرتا رہتا ہے اور ادا نہیں کر پاتا حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو گناہ گار بھی جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر اگر رمضان کے قضا روزے باقی ہیں اور اگلا رمضان آ گیا تو اگلے رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس کے روزے معلق رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے جب تک کہ پہلے والے ادا نہ ہو جائیں۔ تو منت اگر معین نہیں ہے تو اس میں تو ہے زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ رکھ لے گا، تو لہٰذا پہلے قضا روزے رکھیں۔ اور ویسے بھی جن کے منت کے نہ بھی ہوں انہیں بھی چاہیے کہ جن پر بھی روزے قضا رہ جائیں، چاہے سفر کی وجہ سے، چاہے مرض کی وجہ سے، جس طرح بھی، تو جیسے ہی جو ہے وہ آپ مرض یا سفر سے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں تو فوری طور پہ جلد از جلد اپنے ان روزوں کی قضا کر لیں کہ موت کا کسی کو معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں الماری میں قرآن پاک رکھا ہے تو اس الماری پر کوئی چیزیں رکھ سکتے ہیں؟ قرآن کریم یا دینی کتابیں جس الماری میں رکھی ہوں اس کے اوپر کوئی اور چیز رکھنا یہ ادب کے جو ہے وہ خلاف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟
मेरा सवाल है कि मेरे पास मस्जिद का फंड है, मैं कहीं से उसमें चैन दे देता हूँ या कुछ उसमें पैसे खर्च करता हूँ, फिर मैं वो रख देता हूँ, तो मेरे लिए क्या हुक्म? ऐसा होता है, कई लोग होते हैं, बल्कि बसा औकात जो है वो कैशियर आम तौर पर मसाजिद इंतज़ामिया किसी ऐसे मेंबर को बनाती हैं कि जो साहिब हैसियत और माल वाले होते हैं, या बसा औकात इस एतबार से भी बनाते हैं कि यार ये दुकान वाला है आम छोटे इलाकों के अंदर, कि जब पैसे चाहिए होंगे तो दुकान तो हर वक्त खुली हुई है, इससे जाके जो है वो खा लेंगे या मौजिन जो भी है पैसे ले लेंगे। तो अब वो भी रख देता है कि भाई जब आपको चाहिए होंगे मैं दे दूंगा ना, आपको क्या मसला है। लेकिन वो उसे इस्तेमाल अगर करता है तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। मस्जिद का पैसा आपके पास बतौर अमानत है। अमानत का मतलब ये होता है कि उसमें आप तब्दीली भी नहीं कर सकते। कर्ज़ अलग होता है। कर्ज़ का माना ये है कि आपको उसका मिसल देना होता है वापस, आप चाहे इस्तेमाल करते रहें। तो मस्जिद का पैसा आप कर्ज़ नहीं दे सकते, वो अमानत है, उसे आप ख़ुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और को भी कर्ज़ नहीं दे सकते। तो लिहाजा ऐसा करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। जो भी पैसा है उसे संभाल कर रखें और उसी में से जो है वो मस्जिद के कामों के लिए ख़र्च करें। ठीक है, इसमें अंदाज़ क्या अपनाएं फिर और क्या करें? कई लोग इसमें, एक मुझे इस तरह मस्जिद के हवाले से कुछ मिला तो वो कहने लगे कि भाई हम अब इन नोटों को ज़ाहिर है हम बड़े नोटों में तब्दील तो करते हैं, ठीक है, लोग चेंज भी आके लेते हैं, ले लिया एक वो बना लिया। अब ये बंडल बनते बनते ये ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, इस तरीके से हम ये पड़े हो जाते हैं। तो क्या एक साथ बड़े नोट करके अलग से रख दिया जाए या बिल्कुल या घर में अलग से रख दिया जाए, या ये सूरत हो सकती है कि हम चेक बनाकर पूरी कमेटी को हैंड ओवर कर दिए, ठीक है, और बकिया नोट जो हैं वो अपने जो भी दुकान में इधर इस्तेमाल कर लिए, लेकिन हमारे बैंक में अब मस्जिद का बिल्कुल हमारे पास 1 लाख रुपया है, हमारे पास बैंक में 20 लाख पड़े हुए हैं। हमने मुख्तलिफ जितने भी मस्जिद के नाम के पैसे आए हैं, रसीदें, उसका चेक बनाया ताकि उनके हैंड ओवर भी कर दिया कि ये हमारे अकाउंट से किसी टाइम भी ये निकाले जा सकते हैं। लेकिन अब उन बंडलों को संभालना वो मुश्किल मामला होता है, क्या करें? देखिए, जो भी पैसों की सूरत में, कैश की सूरत में है, तो उसे संभालने की मुख्तलिफ सूरतें वही कि जो है वो छोटे नोटों की जगह बड़े नोट जो है वो कर लिए जाएं, तो ये तो किए जा सकते हैं, इसमें हरज नहीं है। अलबत्ता यूं उन पैसों को इस्तेमाल कर लेना और उसका चेक दे देना, ये दर हकीकत कर्ज़ लेना ही है, तो इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, मस्जिद के नाम का जो ट्रस्टी अकाउंट खुलता है वो अकाउंट खुलवा कर उसके अंदर बतौर जो है वो हिफाजत रकम रखवा दी जाए तो वो रखवाई जा सकती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। यही सबसे बेहतर तरीका है कि एक फ़र्द के नाम पर नहीं है, ट्रस्ट का अकाउंट है और वो ट्रस्ट के जो है वो ट्रस्टीज़ के नाम पर है, जो 1-2 के या 2 से ज़ायद के सिग्नेचर के ऊपर जो है वो चेक कैश होता है, तो वही तरीका इख्तियार किया जाए। ठीक है जी। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि नमाज तरावी जो है उनकी क्या अहमियत है? सुन्नत है, सुन्नत मौक़दा है, क्या है? अगर ना पढ़े तो उसका गुनाह है, जो भी है आप इरशाद फरमा दें। जी, नमाज तरावी जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक की हर रात में पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और मर्द और औरत दोनों के लिए यही हुक्म है। 20 रकात जो है वो नमाज है। हदीस पाक के अंदर जो है वो इस नमाज के लिए जो है वो फजीलत भी आई कि जिस शख्स ने माह रमज़ान के अंदर क़याम किया तो उसके लिए पिछले उसके गुनाह जो है वो बख्श दिए जाएंगे। तो यहाँ क़याम से मुराद उलमा ने, शारहीन हदीस ने बयान फरमाया कि तरावी का क़याम मुराद है। तो लिहाजा नमाज तरावी लाजमी पढ़नी है। ख़त्म कुरान के साथ पढ़ना भी जो है वो सुन्नत है कि आप किसी इमाम के पीछे अदा करें और वहाँ पर पूरा कुरान भी सुने, ये भी फ़जीलत है। अगर कोई इस किसी वजह से को ख़त्म कुरान वाली फ़जीलत हासिल ना कर सके तो बहरहाल तरावी फिर भी मुआफ़ नहीं होगी, वो उसे पढ़नी ही होगी और हर रात 20 रकात तरावी पढ़नी होगी। ठीक है, एक सवाल है ख़वातीन की तरफ से कि घर के अंदर बस औक़ात कोई दुपट्टा, चादर कुछ भी होता है तो उसको इस्तेमाल करके नमाज जो है वो पढ़ने की सूरत बाज़ औक़ात हो जाती है। अगरचे अलग से चादर रखी होती है कि ये नमाज के लिए चादर है, लेकिन एक आम चादर की जिससे बच्चे कोई हाथ साफ़ कर लें या कुछ बच्चों ने वैसे इस्तेमाल कर लिया, नोज़ी वगैरह साफ़ कर ली, तो अब कहते हैं कि वो नमाजें हो जाएंगी या क्या होगा? नमाज तो हो जाएगी, जबकि वो चादर पाक है तो नमाज तो हो जाएगी। मगर वही बात जो हमने टोपियों वाले मसले में बयान की
کہ ایسی چادر پہن کر یقیناً خواتین بھی جو ہے وہ محافل کے اندر جانا جو ہے وہ پسند نہیں کریں گی، تو ایسی چادر پہن کر جو ہے وہ بارگاہ الہی میں جانا بھی مناسب نہیں ہے، لہٰذا نماز کے لیے جو ہے وہ اچھی چادر کا انتخاب کر کے ہی نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کا انہوں نے پوچھا ہے تو دوبارہ اعادہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ نمازیں ہو جائیں گی۔ اچھا جی، ہادیہ نام یہ بچی کا رکھا جا سکتا ہے؟ ہادیہ جی رکھا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ ہادیہ نام راستہ دکھانے والی جی اس کے جو ہے نا وہ۔ جی مزید سوال۔ بغیر داڑھی تو حکامت یا اذان میں کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اذان دینا۔ مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بندے کو اگر پیشاب کے قطرے آتے ہو تو وہ نماز کا اہتمام کیسے کرے؟ ٹھیک ہے جی، داڑھی نہیں ہے تو کیا کریں؟ اذان و اقامت دینے کے لیے ایسا شخص جو ہے وہ ہونا چاہیے جو کہ فاسق معلن نہ ہو، تو اگر کوئی شخص داڑھی جو ہے وہ منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، اس کی اذان مکروہ ہے، تو ایسے شخص کو اذان نہیں دینی چاہیے، اس کی جگہ باشرہ شخص اذان دے جس کا تلفظ بھی درست ہو۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی بہو روٹ کر چلی گئی ہے، بہو کی اور ساس کی آپس میں لگتی نہیں ہے، تقریباً یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ بہت ٹینشن میں رہتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے، اس کا بیٹا بھی رہتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں بھی بہت پریشان ہو جاتا ہوں، ٹینشن میں آتا ہوں، تو مجھے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ صلح کا کوئی کردار ادا کریں، اس کے اندر دیکھ لیں کیا معاملات کے اندر کمی کوتاہی ہے، کس طرف سے ہے، کس طرف سے حق تلفی کس کی ہو رہی ہے، یہ چیز کو دیکھنا چاہیے۔ صرف پریشان رہنے سے تو اس چیز کا حل نہیں ہوگا، وہ جس وجہ سے یہ معاملات ہوئے ان کا ازالہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جو ہے وہ معاملات آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے ان کو حضرت آپ؟ اللہ پاک جو ہے وہ آسانی فرمائے اور ان کے دوست کا گھر، اس کے بچے کا گھر جو ہے وہ بسا دے۔ یقیناً ایسا ہی ہے کہ اس معاملے کے اندر آپ اپنے دوست کو یا اس کے بیٹے کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ کئی امور کے اندر جو ہے وہ زیادتی دونوں طرف سے ہی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو صلح کی طرف جو ہے وہ کمپرومائز کی طرف جو ہے وہ جائیں اور حتی الامکان جو ہے وہ گھر بسانے کی صورت اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک کال آئی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ میں وضو نہیں رکھ پاتے اور ان کو کوئی ایسا عارضہ ہے، تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ دارالہدایت اہل سنت فون پر بات کریں، کیونکہ کئی ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ بھی ایک مرض ہے اور اس میں شرعی طور پر کب وہ معذور شرعی کی کیٹیگری میں آئیں اور کب اس کے اوپر وہ احکام نہ آئیں، تو یہ کافی آپ سے کچھ جو ہے وہ بات چیت کر پوچھ کر پھر آپ کو یہ مسئلہ انشاءاللہ ہم ضرور عرض کریں گے۔ اور ایسے کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنا وضو برقرار نہیں رکھ پاتے یا ان کو کوئی ایسا عارضہ ہے جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے شرعی معذوری کب ثابت ہوگی کہ جس وقت وہ پھر ایک ہی وضو سے اس وقت کے اندر وہ کئی نمازیں وہ پڑھ پائیں گے، اور وقت جیسے ہی نماز کا جائے گا پھر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو شرعی معذور کے باقاعدہ وہ احکامات ہیں، ان کے لیے آپ نمبر پر یہ کال کیجئے، دن میں 10 بجے یہ نمبر آن ہوتے ہیں اور 4 بجے تک رہتے ہیں، آپ اپنا مسئلہ بیان کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو ممکنہ طور پر اس کے حل اور یہ چیزیں بھی بیان کریں گے۔ کفیل صاحب، یہ شرعی معذور کا جو ایک مسئلہ تھا نا، پچھلے دنوں ایک بڑی کسی نے جب آئے اور انہوں نے آ کے دارالہدایت میں گفتگو کی، تو اب یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا وقت گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نماز کا وقت گیا وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ مسئلہ تو سمجھ لیا کہ بھئی ایک نماز میں ہم ایک وضو کر سکتے ہیں اور اس سے ہم نے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے شرعی معذور۔ اب جب انہوں نے ڈیٹیل کچھ بتائی نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مغرب کا وضو کب کرتے ہیں؟ بولے وہ تو عصر سے، جب اذان سے 15-20 منٹ پہلے تو کر لیتے ہیں، نماز ٹائم جانا ہوتا ہے۔ تو یعنی بعض اوقات ایک جہت سے ایک مسئلہ سمجھا ہوا ہے لیکن اس کی ایک دوسری طرف اب عمر بھی ایسی ان کی تھی ظاہر ہے، اور ایسے عارضے بس اوقات عمر کی وجہ سے بھی کچھ ایسے لاحق ہو جاتے ہیں، تو اب وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یہ آپ کیا بتا رہے ہیں، مطلب یہ تو مغرب تو ہم ایسے کرتے ہیں، یعنی عام طور پہ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ جو کچھ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں جلدی آ جاتے ہیں، 10-15 منٹ پہلے آ کے بیٹھ کے مغرب کی اذان کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی اب اذان کے وقت کریں گے تو ہم تو مجھے وضو کرنے کون دے گا اتنا، یعنی لوگوں میں بات ہوتا ہے نا اکیلے بیٹھ کے پہلے سے کر لیا بھائی، تو وضو کرنے کون دے گا، رش ہو جاتا ہے۔
تو یہ میرے لیے ایک ان سے جو گفتگو کر رہا تھا تو ان کو جب یہ مسئلہ سمجھایا تو میں نے کہا یار یہ دیکھیں احتیاط ہے، یعنی ایک رہ گئی اور جس کی وجہ سے ان کی یہ نمازیں ایک طرح کی ضائع ہوگی، ضائع ہوتی رہی۔ اچھا اب ان کو دو طرح کے پرابلم اس میں، وہ مغرب میں بھی یہی مسئلہ آ رہا تھا، اسی طریقے سے سیم یہی مسئلہ عشاء کی نماز کے اندر بھی، کہ عشاء کی نماز میں جس میں مغرب کا وقت کب ختم ہوگا اور انہیں عشاء کے لیے جو وضو کرنا تھا، تو یہ چیزیں بھی ایک کیا اس میں وقت ختم ہونے کی بھی بات بھی کہ اذان سے تعلق نہیں، بلکہ جو ہے وہ نماز کے نقشہ اوقات میں آپ دیکھیں جو وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بقیہ ہو سکتا ہے نمازوں کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ بعد میں ہی کر رہا ہو، اس اعتبار سے تو سہولت ہے کہ جو ہے وہ عموماً ہمارے ہاں اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہی جو ہے وہ دی جاتی ہے، لیکن وہی کہ نماز کے نقشہ اوقات کو پیش نظر رکھیں گے تو کئی جگہ کے اوپر سہولت ہو جائے گی، جیسے عشاء کے اندر ہے تو اب یہ جو ہے وہ اگر وقت دیکھ لیں گے تو اس سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اذان سے بھی اتنے منٹ پہلے عموماً جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بعد وضو کریں گے تو یہ پھر ان کا وضو جو ہے وہ یعنی ان آگے کو تک چلے گا۔ وقت کا کتنا خیال رکھنا یہ اہم جو ہے نا وہ ضرور۔ اچھا مسئلہ مجھ سے پوچھنے آئے تھے کہ اشراق و چاش کا وضو ہمارا کب ٹوٹے گا بالفرض، یعنی وقت تو یہ ہے، تو اشراق و چاش والا تو وہ مسئلہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ ان کا ظہر کا وقت آنے سے بھی نہیں جائے گا، تو کیونکہ ابھی کوئی نماز کا وقت پراپر فجر کے بعد جو ہے وہ کرنا پڑے گا انہیں، فجر کا جب وقت ختم ہوگا تو پھر ان کو وضو عشاء کو چاش کے وقت انہوں نے کیا اور عشاء کو چاش کی نماز پڑھی، اب اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ زوال کے وقت سے پہلے بھی وضو کر لیا تو اب کیا ہے ہمارا ظہر کے لیے دوبارہ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے تو دوبارہ نہیں کرنا ہوگا، لیکن ضمن جب میں نے یہ مسائل بیان کر تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یہ کیا ہوا، لیکن یہ بھی شرعی مسائل کے مخصوص ان کے اپنے احکامات ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب نے یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے کہ 4-5 گھنٹے والا وضو بھی ہوتا ہے تو وہ طریقہ بتا دیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو شرعی جن کو عذر ایسے آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا وضو برقرار رہتا ہی نہیں ہے، اور وہ کب شرعی معذور ثابت ہوگا، کب تک وہ ثابت رہے گا، اس کے بھی احکامات ہیں، کب اس کا شرعی معذور وہ عند الشرع شریعت کے نزدیک اسے اب معتبر نہیں ہوگا، بلکہ جب بھی وہ عذر آئے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس کے بھی پورے احکامات ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوں چاہے مرد ہو یا عورتیں، ان کو ضرور اس کے حوالے سے رہنمائی لینی چاہیے۔ جی مزید کال۔ عورت ناپاکی کے دنوں میں جو روزے اس کو منع کیے گئے ہیں جو نہیں رکھ سکتی، اور اسی طرح نمازیں بھی ناپاکی کے دنوں میں نہیں پڑھ سکتی، تو روزے رکھنے کا حکم بعد میں اس کے لیے ہے، اور نمازوں کا بھی اسی طرح حکم بعد میں ہوگا کہ نمازیں بھی لوٹائے گی؟ جی نمازیں اس کے لیے معاف ہیں، نمازیں نہیں لوٹائے گی، البتہ روزے جو ہے وہ ادا کرے گی بعد میں، لیکن نمازیں معاف ہیں، نمازیں لوٹانے کی حاجت نہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ 5 روپے والی جو لاٹری ہے مختلف دکانوں پہ اس طرح ہے کہ اس میں بس اوقات 5 روپے کا، 10 روپے کا، 100 روپے کا انعام نکلتا ہے، گجرانوالہ سے سوال ہے کیا کہتے ہیں؟ لیکن لاٹری ہے تو لاٹری تو جوا ہوتی ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک چیز جو آپ جتنے کی خرید رہے ہیں اس کے اندر وہ چیز اتنے کی ہی ہے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ جو ہے وہ 5 روپے کی کوئی ٹافی یا چاکلیٹ لے رہا ہے، اس ٹافی یا چاکلیٹ کی قیمت ہی 5 روپے ہے، اب اس میں انعام نکل گیا تو وہ ایک اضافی جو ہے وہ چیز ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے کہ یہاں پر 5 روپے کے بدلے میں اس کو 5 روپے کی قیمت کی ہی چیز وہ ٹافی یا وہ چیز جو ہے وہ مل گئی، اور وہ ہر ایک کو مل رہی ہے۔ اچھا اس میں بعض کا ڈالی ہوتی ہے لیکن وہ معمولی قیمت کی ہوتی ہے۔ جی وہی کہ اتنی ہی قیمت کا ہو۔ ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ 100 روپے کی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ 5 روپے کی چیز ہے، اور در حقیقت اس میں 95 روپے کا جوا ہے کہ یا تو جو ہے وہ کوئی چیز نکل جائے گی 95 روپے کی یا اس سے زیادہ روپے کی، یا پھر یہ 95 روپے ضائع ہو جائیں گے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ٹافی وغیرہ کے اندر کوئی انعام جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن ٹافی کی قیمت ہی اتنی ہے، 5 روپے ہی جو ہے وہ اس کی قیمت ہے، تو جہاں قیمت ہی اتنی ہے اور اوپر اضافی انعام ہے تو اس میں حرج جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، لاٹری یا جوا کی صورت ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ 5 روپے کا جوا ہو، چاہے 500 یا 5 کروڑ کا جوا ہو، جوا ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ والدین پر بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بات بتائیں۔ بچے بسا اوقات شوق میں اور کہ ہاں یار زیادہ چیز نکل جائے گی، دکانوں پر اس طرح کے جو ہے وہ بعض لاٹری والی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں، تو اس سے بچوں کو بچانا اور انہیں سمجھانا ضروری ہے کہ یہ حرام اور گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی دکاندار ہیں تو ان کو خود چاہیے کہ وہ بچوں کو کس طرف لگا رہے ہیں، کن کاموں میں لگا رہے ہیں،
آپ سے جس سے ہو سکے تو آپ بھی ان دکانداروں کو بھی یہ نیکی کی دعوت پیش کریں اور ان کو بھی یہ مسئلہ دینی یہ سمجھائیں. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے, اور بچوں میں ہے اسی فطری ایک معاملہ ہوتا ہے کہ اب کسی کو گیند نکل آئی, بیٹ نکل آیا, اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر ایک طرح کے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں زیادہ, 5 روپے کی گیند مل گئی مجھے, اس کی لت پڑ جاتی ہے انہیں پھر جو ہے وہ بچپن سے. جی, تو اس سے بالکل ان کو روکنا چاہیے. امام نام کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں, امام تو کیا کہیں گے آپ کہیں؟ نام تو رکھ سکتے ہیں, امام صاحب ہوتے ہیں, ویسے امام نام بھی رکھا جا سکتا ہے. امام صرف, لیکن کل کو لوگ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کہاں کے امام ہیں, کیا ہیں؟ امام ایک طرح کا ایک عہدہ ہے, منصب ہے, اور اس طرح کے جو منصب کے نام ہوتے ہیں ان سے کیا کرنا چاہیے, مطلب آپ یعنی اس پہلو کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ بات کریں کہ لوگ اس کا یا تو مذاق جو ہے وہ بنائیں گے بچے جو آپس میں ہیں, یا پھر جو ہے وہ ان پہلو کے اعتبار سے اس پر کلام ہو سکتا ہے, تو اس لیے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام جب بھی بیٹا پیدا ہو تو محمد نام رکھا جائے, اور یہ خالص محمد نام, تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو. پکارنے کے لیے کوئی بھی رکھ دیں, محمد مصطفیٰ رکھ دیا, مجتبیٰ رکھ دیا, آپ نے اسی طرح جو ہے وہ حذیفہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں, اہل بیت اطہار, بچیاں ہوں تو ان کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی جو پاک بیبیاں ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں, صحابیات کے ناموں پر, ازواج مطہرات کے ناموں پر. ہمیں اسلام بڑا خوبصورت ہمارا اسلام ہے الحمدللہ. بچہ پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, رب نے نعمت سے نوازا ہے, اور عافیت اور سلامتی مانگے کہ اللہ میرے لیے اس بچے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور یہ شریعت کا پابند رہے, تو یہ اولاد بڑی اس کے لیے نعمت بھی ہے اور مبروک اولاد ہے. اور بیٹی پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اور جس عورت کے ہاں پہلی اولاد وہ بیٹی ہوتی ہے اسے تو مبارک کہا گیا. حدیث پاک میں ان کے لیے تو بشارتیں بیان فرمائی گئی ہیں. جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر لیتا ہے, پھر پوچھا گیا 2 پہ, پھر ایک پہ بھی یہ فضیلت عطا فرمائے گی. اللہ پاک ان کو اس کے والد اور اس کے لیے جہنم میں بیچ میں ایک حجاب گویا کہ بنا دے گا, آڑ بنا دے گا, اور ان بچیوں کی پرورش کی وجہ سے اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا, یعنی اس کی بخشش کا سامان بنا دے گا. بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کی مدد اتار دیتا ہے, جو آج اس کے معاملات کے اندر تو خام خواہ بچیوں کے حوالے سے اس طرح کے گمان پیدا کر لینا, بچیوں کی ولادت پر ان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو یا گھر والوں کو برا کہنا, معیوب سمجھنا, یہ بالکل کسی طرح بھی ہمارے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. ہمارے اسلام نے تو ان بچیوں کی پرورش پر بڑے اجر و ثواب رکھے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کفار کا طریقہ تھا کہ جب کوئی بچی لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے, ان کو بتایا جاتا. مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں, وہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اس حالت میں بھی جو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرمائی, بیٹے ہوں بیٹیاں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات پڑھیں تو کئیوں کے ہمیں واقعات ملتے ہیں جن کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. حضرت شعیب علیہ السلام بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بیٹے تھے, بیٹی نہیں تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں, شہزادیاں بھی تھیں, لیکن آپ کے سارے شہزادے جو ہے وہ بچپن میں وصال فرما گئے. اور آپ اسی لیے آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کا نسب آپ کی شہزادی سے جو ہے وہ چلا ہے, اور حسنین کریمین کی جو اولادیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ سادات ہیں ماشاءاللہ. تو اس لیے یہ اس سوچ سے ہمیں باہر آنا چاہیے, اور معاشرے کے اندر بھی ایسا نہ ہو, بات گھر والے تو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے, ارد گرد کے 4 لوگ آ کر ان سے افسوس کر رہے ہیں, تعزیت کر رہے ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر. کس چیز کی تعزیت, کس چیز کا افسوس؟ تو آپ ان کو بھی مبارکباد دیں, اچھی دعائیں دیں. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.